وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من لا تحل لہ الصدقہ۔ جن لوگوں کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں، اب تک میں نے فضائل بیان کیے ہیں، مسائل بیان کیے ہیں صدقات کے، صدقہ فطر کے، زکوٰۃ کے۔ آج یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کن لوگوں کو صدقہ واجبہ، زکوٰۃ، ہدیہ، فطرہ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے، صدقہ وہ مال ہے جو محض ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی کو دیا جائے۔ صدقہ وہ مال جو کسی بندے کو ثواب حاصل کرنے کے لیے دیا جائے، اور صدقے کے دوسرا ہدیہ ہوتا ہے، ہدیہ جو صدقہ نہیں ہوتا، وہ ہدیہ کسی کا احترام اور اس کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے۔ صدقے میں دوسرے پر رحم ہے اور ہدیے میں اس کی تعظیم۔ جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرانہ وغیرہ نہیں دے سکتے، سب سے پہلے اس کے اندر ہے جی کافر۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری گلی کے اندر ایک چوڑا آتا ہے، عیسائی آتا ہے، ہاں جی، اور وہ ہماری صفائی بھی کرتا ہے، کندھ بھی اٹھاتا ہے، تو وہ ہم سعیدی لینے آ جاتا ہے، تو ہم اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ تو اس کو نہیں دی جا سکتا۔ کافر کو، عیسائی کو، یہودی کو، ہندو کو، سکھ کو، پرسی کو، نچری کو، آتش پرست کو، کسی کو بھی صدقہ، زکوٰۃ، خیرات نہیں دیا جا سکتا۔ غنی مسلمان کو نہیں دیا جا سکتا، جو خود صاحب نصاب ہے، جس کی اپنی خیر صلاح ہے، اس بندے کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ بنی ہاشم، میرے نبی کا خاندان، آپ سرکار کے خاندان کو نہیں دیا جا سکتا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ۔ اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دے سکتے۔ اپنی اولاد کو، ماں باپ، دادی، دادا، نانی، نانا، ادھر سے اوپر چلے جائیں، ادھر سے بیٹا، پوتا، پڑپوتا، ادھر سے نیچے چلے جائیں، اوپر اور نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد میں بالکل نہیں دی جا سکتی۔ اور صدقہ دینے والا جن کی اولاد میں ہے، اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ شوہر یا زوجہ، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نہیں۔ تیسرا یہ کہ کافر ذمی کو صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے، اور صدقہ نفلی دے سکتے ہیں، وہ جو حکومت اسلامیہ کے زیر تسلط ٹیکس ادا کریں، ان کو نفلی تو دیا جا سکتا ہے، واجبی نہیں دیا جاتا، اگرچہ وہ بھی مسلمان فقیر کو دینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا حق مسلمان بھائی تک جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ بحیثیت مسلمان ہے تو آپ کا بھائی نا۔ مجموعی طور پر ہم ایک دوسرے کے ایمانی بھائی اور ہماری ایمانی بہنیں ہیں، ہیں جی؟ کس روح سے؟ اس روح سے کہ قرآن کہتا ہے نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم۔ تو جب ہماری مائیں ہیں ساری حضور کی ازواج، تو حضور ہمارے روحانی باپ ہوئے۔ اس لحاظ سے بحیثیت امت مسلمہ ہمارا پہلا رشتہ بہن بھائی کا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر اس کے بعد ہمارا نسلی رشتہ چلتا ہے، یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ پردادا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر اس کے بعد چونکہ زکوٰۃ لے سکنے والوں کو بتا دینے سے لے سکنے والوں کا پتہ خود بخود لگ جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا، یہ تو ہو گئے کنفرم، اس کے بعد آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بات، قرآن پاک کا اصول یہ ہے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے اس کا صراحتاً ذکر کر دیتا ہے، قرآن کا یہ اصول ہے۔ مثلاً جو رشتے آپس میں نہیں کر سکتے، وہ صراحتاً قرآن نے بیان کر دیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ یہ سارے حرام جتنے بھی رشتے تھے نا جی، وہ ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے، خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، اپنے جتنے حرام رشتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیے۔ ان کے ساتھ تم رشتہ نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ جس کے ساتھ مرضی رشتہ کرو۔ یعنی حرام کا ذکر کر دیا، حلال کا ذکر نہیں کیا۔ اگر حلال چیزوں کا ذکر شروع ہو جاتا نا جی، تو پھر قرآن 30 پاروں کا نہ ہوتا، پھر ذخیرہ احادیث یہ اتنا سا نہ ہوتا جتنا آج ہمارے پاس ہے، پھر کم از کم 130-40 سپارے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ
اب دیکھیں نا جی، ایک وہ اصول دے دیا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو طیب اور حلال ہے وہ تم کھا سکتے ہو. اچھا جی، اب طیب اور حلال کا تفصیل نہیں دی، ایک اصول دے دیا، جو پاک ہو حلال ہو کھا لو. اگر یہ ایسا نہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح ہمارے ہوٹلوں سے سادہ روٹی ملتی، خمیری روٹی ملتی، آلو والا نان ملتا ہے، قیمے والا نان ملتا ہے، ہزاروں کچوریاں مچوریاں ارلم پرلم سارا کچھ آتا ہے، بھئی ہم تو بس بسوڑی میں پڑ گئے تھے نا. یہ حلال ہیں، پاک ہیں، کھاؤ. کیا نہیں کھانا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب نہیں پینی، حرام نہیں کھانا، جوئے کا نہیں کھانا، سود کا نہیں کھانا، زنا کا نہیں کھانا، بے ایمانی کا نہیں کھانا. جو حرام چیزیں تھیں نا ان کا صراحتاً ذکر کر دی، یہ حرام. اب یہ اصول اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے پینے میں نہیں رکھا، رشتہ داری میں نہیں رکھا، ہر اس عمل کے اندر جو عمل موجود ہے، وہ عبادت کے اندر ہو، وہ اخلاقیات کے اندر ہو. اب ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا صراحتاً منع کر دیا، خبردار نہیں کرنا. باقی کیا کیا اچھائی کر سکتے ہیں اس کی تفصیل نہیں دی. جو تمہارا دل کرے. ماں باپ کو کپڑے لے کے دینا قرآن میں نہیں لکھا ہوا، ایک اصول ضابطہ بیان کر دیا گیا، رہنما اصول دیکھ دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب حسن وبالوالدین احسانا، اب اس احسان کے اندر آپ ان کو جوتے لے کے دیں، ان کو کپڑے لے کے دیں، ان کو مکان لے کے دیں، جو تمہارا دل کرتا ہے لے کے دے دو. ایک رہنما اصول آ گیا نا جی، ایک موٹی سی لائن آ گئی، ان کے ساتھ نیکی کرو. اب ہر وہ عمل نیکی کے اندر شمار ہوگا جو اچھائی والا. سب سے یہ بڑا نقطہ، اب عبادات کے اندر آ جائیں. بتوں کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کا شریک نہیں کرنا، یہ جو حرام باتیں تھیں وہ صراحتاً بیان کر دی. اب اس اصول کے مطابق آپ کے ذہن میں جب تمام باتیں آ گئیں کہ ہر ایک چیز کے حرام ہونے کے لیے کم از کم دلیل قطعی چاہیے، قرآن یا حدیث صحیحہ، یا صحیح حدیث یا قرآن کی آیت جس سے چیز کو حرام کیا جا سکتا ہے. اب لوگ جو ہے نا جی وہ پھر زیادہ متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں. میلاد منانا حرام ہے جی، اچھا جی. فاتح کرنا جی حرام ہے جی. یہ ایصال ثواب کی محافل جن کو ہم عرف عام میں ختم 40واں قول کہتے ہیں، یہ حرام ہے جی. ٹھیک ہے، مان لیجیے، قرآن کی آیت دکھا دو، نبی پاک کی حدیث بتا دیں. نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے. آپ لوگ بڑے سادہ ہیں، آپ کو کوئی کہتا ہے نا جی یہ کیوں مناتے ہو، تو آپ فوراً کہتے ہیں لاؤ جی دلیل مناندی لاؤ. قرآن پاک کے اندر صراحتاً موجود ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ارشاد فرما رہی ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں اس نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. حضور نے از خود اس کی خوشی منائی. ہم دلیلیں کیوں دیں؟ ہمارا دعویٰ تو نہیں ہے حرام کا تو دعویٰ آپ کا ہے. آپ ثابت کریں قرآن سے، آپ ثابت کریں حدیث سے. قرآن ہمیں ایک رہنما اصول دیتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. نبی جس دن پیدا ہو اس دن پر بھی سلام، نبی جس دن وصال فرمائے اس دن پر بھی سلام، نبی جس دن اٹھایا جائے اس دن پر بھی سلام. کہیں پر دکھ غم اور بابلے کا ہے کوئی نہیں ذکر، کہیں پر بھی نہیں ہے جی. آئندہ سے آپ نے دلیل نہیں دینی، آپ نے دلیل مانگنی ہے. بھئی حرام کا دعویٰ تو نے کیا، ہم تو جائز سمجھتے ہیں، ہم تو سوا سمجھ کے کرتے ہیں. ہم کیوں دلیل دیں؟ وجہ ہماری دلیل دینے کی. تو روٹی کیوں کھانا جی؟ دلیل دے قرآن چوں. آپ یہ سلوار قمیض کیوں پہنتے ہیں؟ دلیل دیں قرآن سے، دلیل دیں نا قرآن سے. آپ یہ ٹوپیاں کیوں پہنتے ہیں؟ سارے جڑی ٹوپیاں پا کے بیٹھو، ثابت کرو قرآن تو. یہ جوتیاں جو پہنتے ہو یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ وہ گل کرنے والے سانو بیوقوف بنایا ساری قوم نے. اور پھر ہماری سادہ لو مسلمان، ہو مولوی صاحب میں نے دسو جی میرے نال مناظرہ ہو گیا، میں نے فلانے نے کیا. اور کیوں کیا جی؟ تم اس سے کہو تم حرام ثابت کر. ایک بات آپ نے کرنی، جو آپ کو کہنا جی حرام ہے اس کو کہو لکھ کے دے. جو حرام جان بوجھ کے یہ کام کرنا حرام ہے، اور یہ کام حرام ہونے کی وجہ سے یہ کرنے والا جان بوجھ کے کرنے والا بے ایمان ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اور وہ جو ہے
اس کو سزا دی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا، اس نے حدود اللہ کو توڑا، لکھ کے دے فتویٰ، مر جائے گا نہیں لکھ کے دے گا، صرف بیوقوف لوگ بنانا ہے، دکانداری لائی چورن اپنا اپنا بیچی جا رہے ہیں۔ عن انس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک کھجور پر سے گزرے تو فرمایا مجھے یہ خوف نہ ہوتا نا یہ صدقے کا ہوگا تو میں اسے کھا لیتا۔ حضور جا رہے تھے، ایک کھجور گری پڑی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، فرمایا اگر یہ مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا نا، یہ صدقے کی کھجور ہے جو مالک لے کے جا رہا تھا اس سے گر گئی تو میں اس کو اٹھا کے کھا لیتا۔ میرے سونے نبی کی اولاد، میں صدقے جاؤں مالک تیرے پر۔ میں نے جتنے بھی مذہب دیکھے نا، ان کے جتنے بانی دیکھیں، ہمیشہ ان کے بینک بیلنس بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی رہائشیں بھی بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کے جناب فالوورز بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ ایم این رائے ہے، ایم این رائے ایک نقاد جو اسلام کے اوپر کوئی موقع نہیں جانے دیتا جس کے اوپر وہ نقد نہ لگاتا ہو، اعتراض نہ کرتا ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں، بڑے بڑے رہنما دیکھے ہیں، کوئی ماں کا لال اس طرح کامیاب ہوا ہی نہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو ہو واز دی محمد واز دی سپریملی سکسیسفل ان ہز مشن۔ ایک واحد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنے مشن کے اندر مکمل کامل اکمل طور پر کامیاب ہو گیا ہے۔ واز دی سپریملی سکسیسفل، بالکل مکمل طور پر جو کامیاب ہو گیا۔ 23 سال صرف حضور نے محنت کی ہے، اس کا اثر 14 صدیوں کے بعد بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ صرف 23 سال حضور نے محنت کی، 14 صدیوں کے بعد، اور یہ حضور کی 23 سالہ محنت کا اثر قیامت کی دیواروں تک جائے گا، ہاں یہاں تک نہیں رہے گا۔ اللہ کی قسم اتنا کامیاب لیڈر، اتنا کامیاب سپہ سالار، اور فتویٰ کیا دے رہا ہے؟ حضرت عن ابی ہریرہ اخذ الحسن بن علی تمرۃ من تمرۃ الصدقہ فجعلها في فيه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ لیطرحها ثم قال اما شعرت ان لا ناكل الصدقہ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صدقے کی کھجوریں آئیں، حضرت امام حسن آ گئے، اٹھا کے نا جی آپ نے منہ میں ڈال لی، تو حضور فوراً آئے، منہ میں انگلی ڈالی، فوراً ڈال کے نکالی، فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ حضرت عام کوئی لیڈر ہوتا نا جی، انہیں کہنا سی لے آؤ جو کچھ لے آ سکتے ہو، صدقے بھی لے آؤ، پارٹی فنڈ دو، پارٹی فنڈ دو۔ جتنے مذہب آئے میرے مصطفیٰ کریم نے قیامت تک کے لیے اپنی تمام اولاد کے اوپر صدقہ خیرات، تمام فطرانے، تمام زکاتیں، سب کچھ حرام قرار دے دی، خبردار میری اولاد کو نہیں دینا۔ حضور نے ساری زندگی، یار یہ کھجور گری ہوئی ہم اٹھا کے منہ پہ ڈالنے، ہمیں شریعت پکڑ نہیں کرتی، وہ لقطے کے حکم میں آتی ہے، گری پڑی چیز ہے اٹھا کے کھا لو، لیکن حضور نے وہ بھی اٹھا کے نہیں کھائی۔ کوئی صدیوں بعد کوئی آ کے بدبخت گندی ذہنیت والا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین اس لیے بنایا تھا، شریعت محمدی اس لیے بنائی تھی کہ اپنے گھر پالنا چاہتے تھے، اپنی اولاد کو پالنا چاہتے تھے۔ حضور نے کہا لو جی صدیوں بعد بھی اگر کسی کے گندے دماغ میں ایسا سوال آئے نا تو میں قیامت تک کے لیے جواب دے کے جا رہا ہوں، خبردار میری اولاد کو صدقہ نہیں دینا، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی فطرانہ نہیں، کچھ نہیں دینا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ مال کی میل ہے اور تمہاری میلیں ہم لے کے تمہیں پاک کریں، مال کی میل ہے، تم لوگ کھاؤ، تمہارے مال تم ہی کھاؤ، پیسہ بھی تمہارا، کھائیں بھی تمہارے۔ کل قیامت تک کوئی ماں کا لال میرے سونے نبی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی قسم 14 صدیوں کے بعد آ کر شیخوں کو، عربی شیخانوں، پیٹرول بھی مل گیا، گیس بھی مل گیا، سونا بھی مل گیا، چاندی بھی مل گیا، کیا اللہ کی قسم اللہ اپنے حبیب کو نہیں یہ چیزیں دے سکتا تھا؟ کیا نگاہیں نبوت نہیں دیکھ رہی تھی؟ اگر حضور کی نگاہیں قبر کے اندر ہونے والے عذاب کی کیفیت کو بھی دیکھ سکتی ہیں تو اللہ کی قسم مصطفیٰ کی نگاہیں پہاڑوں میں چھپے سونے اور معدنیات کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ قبر کے اندر آپ لگائیں، کیمرے لگائیں، لگانے کے بعد بتائیں اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آپ کے لیے سادہ مردہ، عذاب والا مردہ ایک جیسا نظر آئے گا۔ آپ نہیں بتا سکتے اس کو مار پڑ رہی تو کیوں پڑ رہی، اس کو عذاب ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تو آپ نے 2 قبریں دیکھی، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہوا؟ صحابہ نے ہم پر احسان کر دیا، سوال پوچھ کے ہم پر احسان کر دیا۔
کیونکہ دنیا آنے والی یہ کہنے والی تھی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تاکہ ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکے تو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے، ہمارے نبی کو تو قبر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، حضور کو جنت میں جو ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے، جہنم میں جو ہو رہا ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے یکدم آقا جی نے فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا 70,000 سال سے ایک چٹان جہنم کی سطح میں جا رہی تھی، وہ آج جا کے گری ہے۔ حضور نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک چغلی کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھنٹوں سے نہیں بچتا تھا، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا، چھنٹے سارے اس کے کپڑوں پر آتے تھے۔ حضور عذاب کی کیفیت بھی حضور جانتے ہیں، تو صدیوں بعد آنے والے اٹھنے والے سوال نہیں حضور جانتے تھے، اس لیے آقا جی نے فرمایا خبردار کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے اوپر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی یہ فطرانے کے باب میں، آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے گھر مال 3 دن سے زیادہ پڑا ہو، 3 دن سے زیادہ میرے گھر مال پڑا رہے مجھے نہیں پسند، الا یہ کہ میرے اوپر دین ہو یعنی قرض ہو، میں صرف اتنا مال بچاؤں باقی سارا اپنی امت پر نچھاور کر دوں۔ ارے جی عشق رسول کی تار چھڑ جاتی ہے، بس پھر بندہ کدھر کدھر جائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں اماں جی ختیجہ آئیں، عرب کی سب سے رئیس ترین خاتون، امپورٹ ایکسپورٹ کی سب سے ٹاپ لیول کی خاتون، شام، عراق، مصر، لبنان، ادھر دور دور جناب آپ کا مال جا رہا ہے، رئیسہ۔ جب آقا جی سے نکاح ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہی عرض کی یا رسول اللہ اب یہ مال میرا نہیں یہ آپ کا ہے۔ حضور نے وہ سارا کا سارا مال اپنی امت میں تقسیم کر دی، غریبوں کو دے دی۔ پھر ایک کیفیت یہ ہو گئی، آقا جی چارپائی پہ بیٹھے، اماں جی نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے گھٹنے کے اوپر ہاتھ ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا ختیجہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ سے میں ناراض کیوں ہو جاؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے سارا مال تمہارا اپنے غریب امت کو دے دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماں سی ساڑی کہنے لگی یا رسول اللہ مال؟ آپ مجھے آقا جی حکم فرمائیں جان کا بھی، میں جان بھی دے دوں نا آپ کے اوپر پھر بھی کہوں گی حق نہیں ادا ہوا۔ میرے مصطفیٰ نے تو اس طرح امت کو پالا ہے، اور آج اعتراض کرتے کم از کم اتنا سوچنا چاہیے میں اعتراض کس کے اوپر کر رہا ہوں، کس ہستی پہ کر رہا ہوں؟ ساری زندگی جو بھی آیا آقا کے پاس امت پہ نشاور کر دی، اپنی خلوتوں تنہائیوں کے اندر آقا جی نے کسی اپنے لیے نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا۔ فرمایا خبردار ہے تم میں سے کوئی فقر کی دعا نہ کرے، فقیری کی دعا نہ کرے، دعا کیا کرو یا اللہ رزق حلال وسیع عطا فرما، یا اللہ اولاد عطا فرما، آسانیاں عطا فرما۔ اور آقا جی نے اپنے لیے فرمایا اللہم الرزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق این تنگ کر دے، این تنگ کر دے، ایک دن ان کو کھانے کو ملے، ایک دن بھوکے رہے، اور جس دن بھوکے رہے اس دن تیرا شکر ادا کرے۔ یہ صرف جگرہ یا تو میرے نبی کا ہے یا آپ کی اولاد کا ہے، بس ختم۔ یار اس طرح کوئی نبی وفا کر کے جائے اور پھر امت میرے نبی کے اوپر اعتراض کرے، ساڈے سینے نے تو لگ جاندی اگ، ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا جناب۔ دعا کرو حضور کی آپ کو مجھے اللہ سچی نسبت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی